أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ یاد کرو اس وقت کو کلنا جب ہم نے کہا لکا آپ سے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے شک رب کا تیرا رب احاطہ گھیرے ہوئے بالناس لوگوں کو وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا الرؤیا اس منظر کو التی جو اریناک ہم نے دکھایا آپ کو الا مگر فتنتاً ایک آزمائش للناس لوگوں کے لیے والشجرۃ اور درخت الملعونہ لعنت کیا گیا فی القرآن قرآن میں ونخوفہم اور ہم ان کو تنبیہات کر رہے ہیں فما یزید پس اضافہ نہیں کرتی یہ تنبیہات ہم ان کے لیے الا مگر طغیان کبیرہ سخت سرکشی میں۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ شہید کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی، انفرادی طور پر بھی قاتلانہ حملے کرتے رہے، زہر بھی دیتے رہے، اور ہر جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قاتلانہ حملہ ہی تھا۔ بدر کے اندر بھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، احد کے اندر بھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، احزاب کے اندر بھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، لیکن واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے اس کو کون مار سکتا ہے؟ یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ اے اہل ایمان تم اپنا کام کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، اور یہ کافر بھی اللہ کی گرفت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت ان کو پکڑنا چاہے اسی وقت پکڑ سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ جو کچھ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ عاجز ان کو روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے چاروں طرف سے۔ وہ اسکول نے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا اللہ کا آپ سے ان ربک بے شک تیرا رب احاطہ گھیرے ہوئے ہے بالناس لوگوں کو۔ انشاءاللہ آپ دعوت کا کام کرتے رہیں گے، یہ دین بڑھے گا اور یہ دین ترقی کرے گا۔ وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا الرؤیا اس منظر کو التی جو اریناک ہم نے آپ کو دکھایا الا مگر کیا بنایا اس کو فتنتاً ایک آزمائش للناس لوگوں کے لیے۔ یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ لوگوں کے لیے کڑا امتحان ہو گیا۔ معجزہ کیا تھا کہ رات کے ایک حصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کر لیا جو شاید اور لوگ مہینوں بھر میں نہ کر سکیں۔ مکہ سے فلسطین تک، مسجد اقصی تک وہ ایام کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات بھی نہیں، رات کے ایک حصے میں اس کو طے کیا۔ مکہ سے فلسطین گئے، مسجد اقصی گئے، وہاں پر انبیاء کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمانوں کا دورہ ہوا، جنت کی سیر کی، جہنم کا دورہ کیا، پھر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت مبارکہ تھی کہ جو بات ٹھیک ہوتی تھی، حق ہوتی تھی، انتہائی حکمت کے ساتھ اس کو بتلا دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بات کر دوں گا تو فلاں خفا ہو جائے گا، یہ بات کروں گا تو فلاں راضی ہو جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا حق کی بات کرنا، درست بات کرنا، حکمت کے ساتھ کرنا۔ اب باقی کسی کے اوپر برا اثر پڑتا تو اس کی اپنی خرابی ہے۔ ایک عالم دین اگر سود کے خلاف بیان کرتا ہے، کوئی سودی بیٹھے اس کو غصہ چڑھتا ہے تو یہ بیان کرنے والے کی غلطی نہیں ہے، اس سود کھانے والے کی غلطی ہے کہ سود کیوں کھا رہا ہے۔ اگر نہ کھاتا تو اس کو غصہ نہ چڑھتا۔ تو یہ بات تو ایک حق بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عظیم ایک معجزہ عطا کیا ہے۔ حالیہ کہ جس وقت گھر سے جا رہے تھے تو امی ہانی
رضی اللہ عنہ نے دامن کو پکڑا کہ اللہ کے رسول یہ بات کسی کو نہیں بتلانی ہے، لوگ تو پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اب ان کے ہاتھ کے اندر ایک پروپیگنڈا آ جائے گا کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ یہ شخص ویسے ہی باتیں کرتا ہے، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے قصے میں یہاں سے فلسطین چلے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کو چلے گئے، تو ہم تو تم سے کہتے تھے کہ یہ شخص نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کسی کو نہ بتلائیں، کرنا لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، لیکن جو بات حق ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، اگر کسی کے اوپر برا اثر پڑتا ہے تو یہ اس کے اپنے نفس کی خرابی ہوتی ہے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں میں نے یہی دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہی دکھایا، ابو جہل کو یہ بات پتہ چل گئی، اس کے ہاتھ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدن کرنے کا بہت بڑا ہتھیار آ گیا۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ تمہارا صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے قصے کے اندر یہاں سے فلسطین گیا، مسجد اقصیٰ کو گیا، وہاں سے آسمانوں کو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، اگر میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، واقعی یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ یہ جو ہم نے آپ کو منظر دکھایا، یہ ایک لحاظ سے رسول اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور دوسرے لحاظ سے لوگوں کے لیے فتنۃ لینا، لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر کے مانیں گے تو آزمائش میں سرخرو ہو جائیں گے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ سرخرو ہو گئے، لیکن جو سمجھ کو عقل کل سمجھے گا، انکار کر دے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، جیسے کہ ابو جہل جیسے لوگ ناکام ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو معراج ہے یہ لوگوں کے لیے ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے۔ تو جو آدمی جس وقت ایمان کی طرف آتا ہے تو کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ بنیادی عقیدہ اس کے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ اہل ایمان ہوتے ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کے اوپر ایمان لانے کے اندر یہ بات ہے کہ ایک آدمی نے اس بات کے اوپر ایمان لانا ہوگا جو اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے، اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی حکمت میں آئے یا نہ آئے، اس نے دیکھو یا نہ دیکھا ہو، مومن ہونے کے لیے، مومن رہنے کے لیے وہ ماننا ضروری ہوتا ہے۔ جنت کو دیکھنے لیکن تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ قبر کے عذاب کو دیکھیں نہیں لیکن مانتے ہیں، اللہ اس کے رسول نے بتلایا، صحیح سند کے ساتھ یہ بات ہم تک پہنچ گئی ہے۔ فرشتوں کے وجود کو دیکھا نہیں لیکن تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا وجود ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے۔ موت کے بعد اٹھنا ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے۔ لیکن اگر آدمی اس شرط کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن جو بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی، میری حکمت میں نہیں آئے گی، میرے مشاہدے میں نہیں آئے گی، اس کو نہیں مانوں گا، تو ایسا آدمی مومن نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ معراج ایک طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے، دوسری طرف سے یہی چیز بہت سارے لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ جو اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے ہیں وہ تو تسلیم کر لیں گے، ان کے ایمان، ہدایت کے اندر، اعمال کے اندر اضافہ ہو جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ جو عقل کو، سمجھ کو عقل کل سمجھتے ہیں وہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے قصے کے اندر اتنا بڑا کام ہو جائے، تو وہ انکار کر دیں گے، نتیجتاً وہ ناکامی کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ شجرہ، اور دوسری چیز لوگوں کے لیے امتحان کا ذریعہ ہو گئی، وہ درخت ہے جس کو زقوم کا درخت کہا جاتا ہے، جو جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ اس درخت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جب جہنم کا دورہ کر رہے تھے، جبرائیل امین بھی ساتھ ساتھ تھے، اس موقع پر اس درخت کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، لعنت شدہ درخت، وہ درخت جس کے اوپر قرآن کے اندر لعنت کی گئی۔ تو درخت کے اوپر لعنت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا نشان ہے۔ جو دوست سے خوراک مانگیں گے تو یہ ان کو دیا جائے گا کھانے کے لیے۔ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، وہ درخت جس کے اوپر لعنت کی گئی، مراد یہ ہے کہ یہ درخت لعنتی لوگوں کو دیا جائے گا، وہ اس کو کھا بھی نہیں سکیں گے، چھوڑ بھی نہیں سکیں گے، اور جو اس درخت کے حصے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے تو پیٹ کے اندر ابال پیدا کریں گے، پیٹ کو گرم کر دیں گے اور پیٹ ہانڈیا کی طرح ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ جو جہنم کے اندر درخت ہے یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول جو بات کہتے ہیں حق اور سچ ہوتی ہے تو وہ تو تسلیم کر لیتے ہیں، انہوں نے تو تسلیم کر لیا کہ ہاں جہنم کے اندر ایک درخت بھی ہے اور وہ جہنمی کی خوراک ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہی بات جھٹلانے کا ذریعہ بن گئی کہ جو اپنی سمجھی کو آخری چیز سمجھتے ہیں، اور جس وقت یہ سنا بہت سارے مخالفین نے، ابو جہل جیسے لوگوں نے تو ٹھٹھا اڑایا، مذاق اڑایا، دیکھو یہ تو کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، انسانوں کو جلا دے گی، پتھروں کو بھی جلا سکتی ہے، یہ کیسی آگ ہے کہ جہنم میں درخت ہے اس کو نہیں جلا رہی؟ تو انکار کر دیا اس بات کا، ناکامی کی طرف چلے گئے۔ حال یہ ہے کہ انسان تھوڑی سی یہ بات سوچے
بہت ساری چیزیں اس دور کے اندر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن قربان جائیں صحابہ کے اوپر کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو انہوں نے مانا ہے۔ اس دور میں یہ کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہوتا ہے، تو بس کسی کے ذہن میں حکمت آتی یا نہیں آتی، بعد میں لوگوں نے یہ بات معلوم کر لی کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان کے اندر بےغیرتی پیدا ہوتی ہے۔ ممکن اس دور کے اندر لوگوں کو یہ بات معلوم نہ ہو، تو کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ انسان کو حکمت معلوم نہ بھی ہو فی الحال، لیکن اللہ نے کہہ دی، رسول نے کہہ دی، تو مومن ہونے کے لیے اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر لوگوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ انسان نے بھی کچھ ایسے مثالیں بنا لی ہیں، انسان نے بھی کچھ ایسے کیمیکل بنا لیے ہیں کہ انسان جسم کے ساتھ لگاتے آگ میں سے گزر سکتے ہیں، انسان آگ اس کے جسم کو نقصان نہیں دیتی۔ جب انسان فائر پروف چیز بنا سکتا ہے کہ آگ اس کے پر اثر نہیں کرے گی، آگ اس کو نہیں جلا سکے گی، تو کیا اللہ تعالیٰ آگ پروف درخت پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ بھی آگ پروف درخت پیدا کر سکتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہو، بلکہ وہی آگ اس کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بن جائے۔ جب اللہ تعالیٰ درخت کے اندر آگ پیدا کر سکتا ہے تو آگ کے اندر بھی درخت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جو آگ ہے یہ درخت کے اندر ہوتی ہے، درخت ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اس کی لکڑیوں کو جلائیں تو اسی درخت میں سے، لکڑیوں میں سے آگ نکلتی ہے۔ تو جو اللہ اس درخت میں سے آگ نکال سکتا ہے تو آگ کے اندر درخت نہیں بنا سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ نے بنائی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے، اور کس وقت اللہ تعالیٰ اس خصوصیت کو واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ چھری ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے کاٹنا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو تو نے نہیں کاٹنا، تو اس نے کاٹنے کو چھوڑ دینا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ جہنم کی آگ ہر چیز کو جلا کر کے راہ کر دے، لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا درخت بنا دے کہ وہی آگ اس کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ جہنم کے پیندے کے اندر ایک درخت ہے جو جہنمی کی خوراک ہے، تو اہل ایمان کے لیے ماننا آسان ہے، لیکن جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں انہی کے لیے ماننا مشکل ہوتا ہے، وہ راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں۔ وَنُحَوِّفُهُمْ، ہم ان کو تنبیہات پہ تنبیہات کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ تنبیہات ان کے کفر اور سرکشی میں ہی اضافہ کرتی ہیں۔ جس طرح بارش پیاری بارش ہوتی ہے لیکن گندگی کے ڈھیر کے پر ہو تو اس کی گندگی کے اندر اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو جو کافر ہیں، جو ضدی ہیں، جتنے بھی آیات سنتے ہیں تو حق کی طرف آنے کے بجائے مزید ان کے اندر ضد ہی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعظ اور یاد کرو اس وقت کو کل نے جب ہم نے کہا اللہ کا آپ سے، ان بے شک رب کا تیرا احاطہ گھیرے ہوئے بالناس لوگوں کو، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا، الرؤیا اس منظر کو، اس معراج کے منظر کو، اللہ تی جس کو اریناک ہم نے دکھایا تجھے، الا مگر فتنتاً ایک آزمائش بنایا للناس لوگوں کے لیے، وشجرۃ الملعونۃ، اور وہ درخت کہ جس کے اوپر لعنت کی گئی فی القرآن، قرآن میں، ونحففہم، اور ہم ان کو تنبیہات پہ تنبیہات کیے جا رہے ہیں، فما یزید، پس اضافہ نہیں کرتی یہ تنبیہات، ہم ان میں الا مگر طغیانا کبیرہ، سخت سرکشی میں ہی اضافہ کرتی ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب